اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگا کہ نہیں لگا؟ کون نہیں جانتا ہے واقعہ افک کو؟ جب وہ منافق اس نے الزام لگانے کی کوشش کی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، اللہ کے نبی بھی پریشان ہو گئے، محمد الرسول اللہ بھی پریشان ہو گئے، اور پھر کہا کیا ہونا چاہیے سب پریشانی کے عالم میں؟ اما عائشہ کو پتا چلتا ہے تو روتی ہے، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا پر آسمان سے اما عائشہ کی برات کا، ان کی پاکیزگی کا اعلان کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو RSS والو، مریادہ پرشوتم رام رام آگے نمہ، وہ آئے گا پرماتما تمہارا نیست نابود کرے گا، تمہارا صفایا کرے گا انشاءاللہ۔ یہ تو کچھ نہیں، اور آگے چلیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تہمت لگائی گئی، انہو من عبادنا المخلصین، واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر والف یا سیدہا لدى الباب۔ قالت زلیخا، اتنی خوبصورت حضرت سلیمان دیکھ کر نیت بدل جاتی ہے، وراودته التي هي في بيتها عن نفسي وغلقت الابواب قالت هيت لك، اے یوسف آؤ، میرا حسن تمہارے لیے، میں تمہارے لیے ہوں، تم کو جو من میں آئے do what you want، جو چاہتے ہو کرو، میں تمہارے لیے ہوں۔ قالت ہیت لک کا ترجمہ، میری عزت سر سے پیر تک میرا حسن تمہارے لیے ہے، جو کرنا ہے کرو۔ لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام ایماندار، ایک نبی کی شخصیت، نبی بننے والے، معصوم بھولے پھن سیدھے سادے انسان، انہوں نے جب بچنا شروع کیا، جب وہ بھاگ رہے تھے تو دروازے پر زلیخا ان کے گارجن نے ان کو دیکھا اور فوراً وہاں پر الزام ڈال دیا کہ دیکھیے یہ یوسف ہے، یہ ہماری عزت پر ہاتھ ڈال رہا ہے، آپ اب کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، کہا جاتا ہے کہ ایک چھوٹے بچے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کی مدد کی اور کہا کہ نہیں، جھوٹ بولتی ہے وہ، دیکھو کرتے کو، اگر کرتا آگے سے پھٹا ہو تو زلیخا سچی، اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام سچے۔ جب دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تب بھی نہیں مانے گئے، جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، جیل میں چلے گئے یوسف علیہ السلام۔ وہاں جانے کے بعد کچھ دنوں کے بعد نکلے تو نبی کے ساتھ ساتھ میں وزیر اعلیٰ بنے، کہاں کے؟ مصر کے وزیر اعلیٰ بنے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس الزام کو کیسے ختم کیا؟ آج بھی تم الزام لگا رہے ہو اسلام پر، قرآن پر، نبی کی ذات پر، انشاءاللہ تبارک و تعالی تم نہیں ٹکو گے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے پاس کوئی ترک نہیں ہے، سمویدھان کے بھی خلاف ہو تم، مانوتا کے خلاف بھی ہو تم، اور انسانیت کے بھی خلاف ہو تم۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگا کہ نہیں لگا؟ کون نہیں جانتا ہے واقعہ افک کو؟ جب وہ منافق اس نے الزام لگانے کی کوشش کی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، اللہ کے نبی بھی پریشان ہو گئے، محمد الرسول اللہ بھی پریشان ہو گئے، اور پھر کہا کیا ہونا چاہیے سب پریشانی کے عالم میں؟ اما عائشہ کو پتا چلتا ہے تو روتی ہے، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا پر آسمان سے اما عائشہ کی برات کا، ان کی پاکیزگی کا اعلان کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو RSS والو، یاد رکھو کرناٹکا کے شرابی نوجوانوں، آپ بہک گئے ہو، آپ جتنے بھی الزامات لگاؤ، آپ جتنے بھی اعتراضات کرو، ہمیں قوی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سمجھ دے گا اور آپ کے ذہنوں سے، دل و دماغ سے ان تمام غلط فہمیوں کا ازالہ کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس لیے کہ اتہاس گواہ ہے، اما عائشہ کے اوپر جب الزام لگتا ہے، تہمت لگایا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے جبرائیل کو آرڈر ہوتا ہے، جبرائیل یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو، وہ دیکھو عائشہ کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات میں اور ان کی پاکیزگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا ہے، اور
ان کی برات کا اعلان کیا گیا ہے. دنیا والوں نہیں مانتے ہو, ماننا پڑے گا, اس لیے کہ قرآن سچا, ہمارے نبی سچے, ہماری شریعت سچی, کسی چیز کے اندر ذرہ برابر کوئی بھی کمی بیشی نہیں ہے. تم صحیح نہیں ہو, تم جھوٹے ہو, جھوٹا دعویٰ کرتے ہو, رام جی کا نام تو لیتے ہو لیکن رام چندر جی کی سیرت اور ان کی کردار و کیریکٹر کو اپنائے ہوئے نہیں ہو. ہم مسلمان الحمدللہ, قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے نبی کو آخری نبی مانو. آج کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوگا, جو مسلمان ہوگا سچا مسلمان تو وہ نبی کو آخری نبی مانے گا, کیونکہ یہ قرآن کا آرڈر ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ہم عمل کرتے ہیں, تم عمل نہیں کرتے, اس لیے کہ تمہارے قرآن کے اندر انتم مہارشی کا جو ذکر ہے, ان انتم مہارشی کے اوپر جو اشلوک موجود ہیں تم ان کو نہیں مانتے ہو. لنکچدی شکاہیناسم شرودھاری سدوشکا اچلاپی سرو بھکشی بھوشیتی جنومم اسم اللام اللہ مترا ورونا دیویانی دھتہ اللہ ورونو مترستیجس کامیا ہوتار بھندرو اللبوک میککم ادلبوک نخادکم. تم نہیں مانتے ہو, ان منتروں کے اندر, ان شلوک کے اندر تمہارے انتم مہارشی کا ذکر ہے, کیوں نہیں مانتے ہو؟ ہمارا جرم کیا ہے؟ ہم نبی کے پیغام کو لے کر آگے پڑھتے ہیں. ہمارے نبی نے کہا صاف لفظوں میں, نبی کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہلوایا کہ یہ نبی جو شریعت لے کر جا رہے ہیں یہ آخری فائنل شریعت ہے, اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم مر جائیں گے لیکن قرآن کو آخری نبی کا عقیدہ ہمارے سینے سے جدا نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ قرآن کا فرمان ہے. تم کیسے دھارمک ہو, تم کیسے ویدک ہو؟ تمہارے وید میں کہا گیا کہ جو ویدک سمویدھان ہے وہ آخری ہوگا. یجم پرچچام یمم ستتتوتو نبوستی کوریتم پورویم گتم کستدی بھارتی, کہ وہ ایشور آخری سمویدھان کو لائے گا. تمہارا عقیدہ اپنے ویدوں میں تو ہے ہی نہیں, تمہارا عقیدہ تو ہے ہی نہیں. فرق یہی ہے کہ تمہاری